ایسا کون سا ملک ہے جہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے اور جہاں پہ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے؟ ریسنٹلی ہم نے ترکی میں دیکھا جہاں پہ یہ ڈیموکریٹک انقلاب آیا، تو ابھی بھی ترکی جو ہے اکنامکلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ اور دوسرا، پاکستان کے لیے یہ ہائیبرڈ سسٹم ٹھیک ہے، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ہے، تو پاکستان میں کون سا سسٹم اچھا ہے؟ جی، اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ ڈیموکریسی چیز کیا ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ بس الیکشن ہو جائے تو ڈیموکریسی ہو جاتی ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کے بہت سے پلرز ہیں، ستون ہیں، 7-8، جس کے اندر الیکشنز ایک پلر ہے، اس کا آئین ایک اور پلر ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ میڈیا، فریڈم آف اسپیچ، لیجسلیچر، آرمڈ فورسز اینڈ سو آن۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ سسٹم بنا، کوشش کی گئی کہ سارے پلرز کو اسٹرانگ کیا جائے اور سب کو ملا کے ایک جمہوری ریاست بنائی جائے، اور نیشن اسٹیٹس جب بنی تو یہ سارے ایشو سامنے آ گئے۔ ابھی تو زیادہ دہائیاں ابھی نہیں گزری، ابھی تو ایڈلٹ فرینچائز جسے ہم کہتے ہیں کہ سب کے پاس ایک ووٹ ہے، خواتین کے پاس بھی ہے، بوڑھوں کے پاس بھی ہے، غریبوں کے پاس بھی ہے۔ یہ بھی کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ پہلے سے ہی ایسے تھا، نہیں، آہستہ آہستہ کر کے ووٹ بھی ملا۔ شروع میں تو یہ تھا کہ صرف ووٹ ان کے پاس تھا جو ٹیکس دیتے تھے، جو ٹیکس نہیں دیتے تھے ان کو ووٹ ہی نہیں ملتا تھا، اینڈ سو آن۔ اور خواتین کو تو ووٹ بہت لیٹ تاریخ میں ملا ہے، اینڈ سو آن۔ تو عرض یہ ہے کہ پھر یہ آئین جو بنتے رہے، مختلف قسم کے آئین بنتے رہے، کہیں پریزیڈینشل سسٹم ہے، کہیں پرائم منسٹریل سسٹم ہے، کہیں اور قسم کے سسٹمز ہیں، کہیں زیادہ جمہوریت ہے، کہیں کم جمہوریت ہے۔ تو یہ ایک اسپیکٹرم ہے کہ یہ آئیڈیل جمہوریت اور یہ آئیڈیل ڈکٹیٹرشپ، اور اس کے درمیان میں ویریس ملک جو ہیں، جو ریاستیں ہیں، وہ گھومتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہیں، سائڈ پہ چلتی ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی ایک سروے ہوا تھا جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں جمہوریت جو ہے وہ ریٹریٹ کر رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر 170-180 ممالک ہیں جن میں سے آدھے جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ جمہوری ہیں اور آدھے جو ہیں وہ زیادہ کم جمہوری ہیں یا زیادہ اتھارٹیرین ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں زیادہ جمہوریت تھی وہاں بھی ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں جمہوریت سے، جو جمہوریت کے تقاضے ہیں، جو ستون ہے جمہوریت۔ اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جمہوریت کی جو گڑھ ہے یا گھر ہے جو جمہوریت کا، جیسے یہ ویسٹرن یورپ کہتے ہیں یا یونائٹڈ اسٹیٹس کہتے ہیں، وہاں بھی آپ دیکھیے کہ جمہوریت جو ہے جیسے کہ سب چیزیں اکٹھی کر کے وہ پھسل رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے، اور مختلف نئے سسٹمز جو ہیں وہ وجود میں آ رہے ہیں، جو کچھ تھوڑے زیادہ اتھارٹیرین ہیں یا زیادہ پاپولسٹ ہیں یا اینڈ سو آن۔ تو جمہوریت تو پیور جمہوریت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا، سو اگر ایسی صورتحال ہے کہ دنیا میں جمہوریت پیچھے ہٹ رہی ہے اور اتھارٹیرین سسٹمز جو ہیں، سینٹرلائز سسٹمز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر بھی میرا خیال ہے اسی قسم کی صورتحال ہے۔ پہلی بات تو پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی جمہوریت نہیں رہی جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، کچھ کبھی کبھی زیادہ جمہوریت کی طرف ہمارا جھکاؤ تھا، اور کبھی کبھی کم تھا، اور کبھی بالکل ہی نہیں تھا، جیسے مارشل لاء جب لگے۔ اب ایک صورتحال ایسی ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں ہائیبرڈ سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اندر کچھ جمہوریت کے تقاضے کھڑے ہیں اور کچھ جمہوریت کے ستون گر چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر آپ پوری ایک بحث ہو سکتی ہے کہ میڈیا آزاد نہیں رہا، الیکشنز جو ہیں وہ 47 فارم کے ساتھ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چیزیں سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جمہوریت بالکل ہی کم ہے یہاں اس ملک میں۔ صرف ایک یہ ہے کہ ایک فارم ہے الیکشن کی، ایک فارم ہے میڈیا کی، ایک فارم ہے جوڈیشری کی، انہیں ابھی آؤٹ نہیں کر دیا گیا، ابھی رکھا گیا ہے، مگر ان کو کمزور اتنا کر دیا ہے کہ ان کی اپنی آواز جو ہے وہ اب بلند نہیں ہو رہی، اور وہ جو بیلنسنگ پاور ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی ہے جمہوریت کے اندر، وہ اب بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ کہ اور میں صرف جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کس قسم کی چیزیں کر رہا ہے، عدالتیں اس کو چیلنج کر رہی ہیں اور وہ عدالتوں کو اوبے نہیں کر رہا۔
اور اب وہاں بھی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایک کانگریس ہے ان کی، یہاں ریپبلکنز کی چھوٹی سی میجورٹی ہے 15-16 سیٹوں کی، جس کے بیسس کے اوپر اتنے فار ریچنگ فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کہ آج تک کبھی نہیں ہوئے وہاں. اور یہ جو ہے اتنا پاور جو ہے ساری وہ ایکیومولیٹ ہو رہی ہے پریزیڈنسی کے ہاتھ میں، جو کہ تصور پہلے نہیں کیا جاتا تھا. پہلے فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر جنگ ڈکلیئر کرنی ہوتی تھی تو امریکہ کی آئین کہتی ہے کانگریس سے اجازت لینی پڑتی ہے. یہ پریزیڈنٹ نے تو کانگریس سے اجازت نہیں لی. اب اگر پریزیڈنٹ نے اجازت نہیں لی ایران کے اوپر حملہ کرنے کی، جنگ ہی ہے نا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا وہ اس نے کوئی غیر آئینی بات کی ہے؟ غیر آئینی اس وقت ہوگی جب کانگریس اس کو کہے گی کہ آپ نے ہمارے سے اجازت نہیں لی، یہ غیر آئینی ہے. مگر اگر کانگریس ہی نہیں کہہ رہی اس کو تو پھر کون کہے گا اس کو کہ یہ غیر آئینی ہے؟ تو پھر تو عدالتیں بھی نہیں کہیں گی، کیونکہ عدالتیں کہیں گی کانگریس کا یہ فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بات جو جمہوریت ایکچولی کہا یہ جاتا تھا کہ بہت سے سیاسی سسٹمز ہیں، مگر ان میں سے سب سے اچھا سسٹم جو ہے یا سب سے کم برا سسٹم جو ہے وہ جمہوریت ہے. اب جمہوریت کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی قسم کی جمہوریتیں ہیں، کوئی زیادہ کوئی کم. تو اس لیے میرا خیال ہے آج کل جب بات کرتے ہیں ہم جمہوریت کی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کس قسم کی جمہوریت چاہتے ہیں ہم، کس قسم کی جمہوریت ہم نے پہلے دیکھی ہے، کیا وہ کامیاب رہی، کیا وہ فیل ہو گئی. اگر فیل ہو گئی ہے تو کیا یہ اس کا نتیجہ ہے جس قسم کی ہائیبرڈ رجیم بن رہی ہے، اور اگر یہ ہائیبرڈ رجیم نہیں چلنا ہے تو کیا یہ کامیاب ہو سکتی ہے ملک کو چلانے کے لیے، سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور اسٹیبلٹی لانے کے لیے، اکنامک گروتھ لانے کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے. کیونکہ آفٹر آل جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ جمہوریت کا مقصد یہی ہے نا کہ سب سے زیادہ خوشحالی ہو ملک کے اندر، سب طبقے جو ہے ان کو ریپرزینٹ کیا جائے، سارے خوش ہوں، یہ نہیں کہ مائنورٹیز کے تحفظ نہ کیا جائے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آئی تھنک یہ چیزیں سامنے رکھیں تو پھر آپ یہ زیادہ تر جمہوریت کی بات کم ہی ہوگی. زیادہ تر بات یہ ہوگی کہ ادارے جو ہیں ہمارے کیا وہ اسٹرانگ ہیں یا نہیں ہیں، اور جس قسم کا بھی سسٹم ہے کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. اچھا، یہ شہزاد صاحب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے زمینی حقائق ہیں ان کے لیے کیا ہائیبرڈ سسٹم بہتر ہے، اچھا پرفارم کرتا ہے؟ بات یہ ہے جی، ہم نے ہائیبرڈ سسٹم پہلے بھی دیکھا ہے نا، خان صاحب کے زمانے میں تو ہائیبرڈ سسٹم تھا نا جی، وہیں سے تو بات چلی تھی کہ ہائیبرڈ وہ نہیں چلا نا. کیا یہ چلے گا؟ آئی ڈونٹ نو. اور اس سے پہلے جو جس قسم کے لیس ہائیبرڈ سسٹم سے، کم ہائیبرڈ سسٹم سے، پاور تو اس وقت بھی ملٹری کے پاس تو کیا وہ چلے یا نہیں چلے؟ آج تک کیا ہوا پاکستان کے 70-80 سال میں؟ کوئی سسٹم چلا؟ 3 سسٹم 10 سال چلے ہیں مارشل لاء کے، ٹھیک. اچھا، اب ان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ان پیریڈز میں جہاں مارشل لاء نہیں تھا یا ہائیبرڈ تھا یا سویلین رول تھا، تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس کو اہمیت دی جائے. اکنامک گروتھ کو اہمیت دی جائے، غربت کو اہمیت دی جائے، ڈیولپمنٹ کو اہمیت دی جائے، ادارے جو ہیں ان کی مضبوطی کو اہمیت دی جائے، کس کو اہمیت دیں گے آپ؟ تو یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ ابھی چل رہی ہے، اور ہم ابھی تک ایکسپیریمنٹ ہی کر رہے ہیں کہ اب کون سا سسٹم ہمیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب ہم نے دیکھ لیا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے ہائیبرڈ کا یہ کوئی ڈیلیوری دیتا ہے یا نہیں دیتا.